جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا. عزاداران امام، میں بھی آپ سب سے بڑا امپریس ہو کے جا رہا ہوں. کلیولینڈ کی کمیونٹی چھوٹی ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے، ماشاءاللہ کہ صاحب ذوق ہے. سب سے بڑی بات یہ، اور یہاں کا جو ایک ڈیڈیکیشن ہے نا یہ بہت اچھا ہے. اتنے ڈسٹینسز ماشاءاللہ، اور روز ریگولر ویک ڈیز میں جو ہے پورے مومنین مومنات آئے، اور مولا آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور آپ سب کے رزق میں اللہ برکت دے، اور اسی طرح عزاداری کو آپ پروموٹ کرتے رہیں، عزاداری کو مضبوط کریں. یہ ہماری پہچان جو ہے نا، ہماری آئیڈینٹی جو ہے نا عزاداری سے. اسلام میں اگر عزاداری نہیں ہے نا، اسلام زیرو ہے، کچھ نہیں. اسلام عزاداری کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے بھی ہیں. آج جو ہم بچے ہوئے نا صرف عزاداری کی، ورنہ آپ دوسری قوموں کو دیکھو ان کے پاس کیا ہے، کچھ نہیں. ہم ایک دوسرے کو کسی کو نہیں جانتے. اگر آپ ویسا دیکھیں، کوئی شہر کا، کوئی بستی کا، کوئی کچھ زبان بولنے والا، لیکن آپ نے دیکھا کرم حسین سب ڈفرینٹ سٹیز سے، ڈفرینٹ کلچر سے آئے، لیکن امام کا کرم اتنا ہے کہ پرچم کے نیچے سب آ گئے. ماشاءاللہ، یہ عزاداری ہے، یہ امام کا کرم ہے. حل من ناصر ینصر، اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کل حجر کی طرح اپنے مضبوط کر لیں ذہن کو. امام ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور امام کا ڈیمانڈ کچھ نہیں ہے. امام پیسے نہیں مانگ رہا، امام کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے. امام کہہ رہا کوئی ہے مدد کرنے والا میری؟ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ اب ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہو، یہ آرزو کے ساتھ زندگی گزارے، یہ تمنا کے ساتھ زندگی گزارے، یہ وش ہو ہمارے دل کی کہ میں امام کی مدد کروں. ساری عبادتیں ایک طرف، نصرت امام ایک طرف. یاد رکھیں، اگر نصرت امام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے لائف میں. میں 3 دن سے بول رہا آپ کو، اور جنہوں نے نصرت امام کے لیے کوشش کی وہ اس منزل تک پہنچے جہاں امام دیکھنا چاہتا ہے شیعوں کو. اور جنہوں نے مدد کی امام کی، آپ یقین کریں آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا نام موجود ہے. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں چلے گئے. ایسا اندھیروں میں گئے کہ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دولت کا نشہ، طاقت کا خمار سب ختم ہو گیا. بچاوا کون ہے؟ ان کے در سے جو وابستہ تھا. سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ خواہش ہمیشہ رہے، 24/7 رہے. گاڑی ڈرائیو کر رہے، آپ کے دل میں خواہش ہے یار اگر موقع ملا تو میں آج امام کی مدد کروں. صبح ہو تو فکر ہو کہ میں آج کیا کروں امام کے لیے. بستر پہ جاؤ تو سوچ کے جاؤ کہ میں امام کے لیے کیا کروں. سمپل طریقہ بول رہا ہوں کہ جب صبح اٹھو تو پہلی زبان جو کھلے نا، بستر سے ہٹ اٹھو، باہر آؤ، سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہو، السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. ایک جملہ. رات میں بستر پہ جاؤ، جانے سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی جملہ، السلام علیکم یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. رات میں کہہ کے جاؤ گے تو رات بھر تمہاری زندگی کا ضامن امام ہوتا ہے. آپ بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی بات ہے. زندگی لائف مل جائے، زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ کا رسول مدینے میں کچھ مال غنیمت آیا غریبوں کے پاس، بحرین سے کچھ پیسے آئے، تو اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد کہا 1-2 ہزار، کسی کو 5 ہزار، کسی کو 10 ہزار دے کے کہا کہ فلاں مکان میں جاؤ، فلاں مکان میں جاؤ، فلاں شخص کے پاس جاؤ، جا کے دے کے آ جاؤ. تو ایک نے کہا، بڑا لیزی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ رات ہو گئی یار، کل صبح دے دوں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اب رات میں دینا لازم ہے، صبح دے دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے اس کو غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا کیا رات بھر کی زندگی کی تو ضمانت لیتا ہے؟ اب جملہ ہے رسول کا. رسول نے ایک اویئرنس کو پیدا کیا، کہا بابا تم کیا سوچ رہے ہو،
तुम जामीन हो अपने रात, तुमको गारंटी है, तुमको कंफर्मेशन है कि तुम रात भर जिंदा रहोगे? किस गफलत में हो? ये जुमले हम अपनी जिंदगी में सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। सुबह उठ के अगर कोई बिस्तर से उठ के पहले इमाम को सलाम करता है, दिन भर की तुम्हारी लाइफ का गारंटी इमाम देता है। एक तस्वुर, एक इमेजिनेशन तो आता है, इमाम का तस्वुर जहन में रहना हमेशा, फिर आप प्रॉब्लम से खुद ब खुद हटते। देखिए हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको प्रॉब्लम्स नहीं। हर की जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, सॉल्व करने वाला वो बैठा हुआ है, वो इमाम सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो हम इस्लाम के लिए कुछ करेंगे। इस्लाम के लिए जब इंसान करने की कोशिश करता ना, तो उसका नाम ऐसा बाकी रहता कि इंसान सोच भी नहीं सकता। आज जो ईरान की पूरी शियत है, ये कैसा है? ईरान में 400 हिजरी में 400 ईयर्स तक, नहीं 600 ईयर्स तक मौला की शान में गुस्ताखी होती थी। पूरे अरब से बनी उमैया का जमाने से शुरू हुई थी, अमीर शाम के जमाने से मौला की शान में गुस्ताखी, और बनी अब्बास के जमाने में खत्म हुई 136 हिजरी छठे इमाम के जमाने में। उसके बाद लेकिन यहां पे 400 हिजरी तक मुकम्मल दुश्मनाने अहले बैत का शहर मुल्क था। वहां का एक बादशाह था, हाकिम था, जिसका नाम था खुदा बंदा। इस्फहान वहां का कैपिटल था। पूरा मुल्क दुश्मन अहले बैत से। गौर से सुन, मशहूर वाकया, लेकिन उसका जो मैसेज है वो देना चाहता कि कम से कम हम, हमारे पास थोड़ी सी अवेयरनेस है कि अगर उन्होंने काम किया तो आज हम ओहायो में क्या कर रहे हैं। क्या ओहायो में हम कुछ कर रहे हैं? कोई ये सोच के जिंदगी नहीं गुजारेगी यार मैं क्या कर सकता, मेरे पास टूल्स क्या है। आप ये ना सोचे कि मैं क्या कर सकता। आगे खुमैनी ने जब पहली मर्तबा बुनियाद रखी ना रिवॉल्यूशन की, कब रखी थी? 60s में। उस वक्त रजा शाह कबीर था पहला बड़ा, इसका बाप। तो लोगों ने कहा कि आप इस जालिम हुकूमत में आप इस्लाम की बात कर रहे हैं। वो जमाना वो था कि औरतों के सरों से चादरें ली जा रही थी, सिनेमा घर बनाए जा रहे थे, शराब खाने ओपन हो रहे थे। ऐसे मौके पर वो इस्लामी रिवॉल्यूशन की बुनियाद रख रहे। तो लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? दोस्तों उन्होंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करके उस वक्त आगा को यह पता नहीं था कि इतना बड़ा इनखला मैं पैदा करूंगा, इतनी जबरदस्त हुकूमत को मैं खत्म करूंगा। लेकिन स्टार्ट किया, मकसद नेक था। 29-30 साल में वो कामयाब हुए। तो एक मैसेज मिला कि स्टार्ट करना आपका काम है, मंजिल तक पहुंचाना इमाम का काम है। नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अगर ये सोच के हम जिंदगी गुजारे कि यार मैं क्या कर सकता हूं ओहायो में, क्लीवलैंड में मैं क्या कर सकता, नो, हम सबसे पहले अपने घरों से शुरू करो। हर घर में एक इनकलाब पैदा होना, हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन आना। और एक चीज याद रखिए, इनकलाबी शिया होगा तो इमाम सीने से लगाएगा। मेरे बड़ा जुमला का, बहुत बड़ा इनकलाबी बनना है, वरना अगर आप नॉर्मल शिया होंगे ना, इमाम कभी भी सीने से नहीं लगा। हम अपनी जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, यार मेरे लिए यही काफी है। नो, ये काफी नहीं है। ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं, इमाम के लिए हम क्या कर रहे हैं? अगर हम ये सोच रहे कि मैं नमाजें पढ़ रहा, सब वाजिबात कर रहा, रोजे रख रहा, 17 रकअत नमाज पढ़ रहा, अपनी फैमिली को देख रहा, तो ये नहीं है। ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। इमाम पूछेगा मेरे लिए क्या किया तुमने, मेरे लिए क्या किया? सबसे पहले चीज कि हम ये चेक करेंगे हम कर क्या रहे हैं। इनकलाबी मैंने जो जुमला कहा, मैंने यूं नहीं कहा, यूं ही नहीं कहा, नस है मेरे पीछे, इसके पीछे 3 गौर से सुने, 3 इमाम मौजूद है जमीन के ऊपर। 3 इमाम, लड़का लड़की औरत मर्द सब सुने, 3 इमाम मौजूद है। मौला अली है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 3 इमामों की मौजूदगी में पहला इनकलाब, पहला रिवॉल्यूशन इस्लाम में कब आया? मदीने मुनव्वरा है, तीसरे खलीफा का दौर है, 3 इमाम मौजूद है, मौला है इमाम हसन, इमाम हुसैन है। पहला इनकलाब बर्पा करने वाला वो शख्स है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल का जुमला है कि ना आसमान ने साया किया, ना जमीन ने बोझ उठाया, इससे बड़ा सच्चा कोई, इससे बड़ा कोई सच बोल रसूल करा जो खुद सादिक है। रसूल सादिक है, जिसको अबू जहल अबू लहब सादिक कहे, ऑनेस्ट कहे, वो रसूल कहे कि इससे बड़ा सच्चा कोई है ही नहीं।
اس کا نام ابو ذر الغفاری ہے. پہلا ریولیشن، پہلا انقلاب، تیسرے خلیفہ کے دور پہ دربار میں جا کر سامنے بولنا. دوستو آپ ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، میں کنگڈم میں رہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں جو چاہے بول سکتے ہیں، ہر چیز کا فریڈم ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، جو چاہے جس کو چاہے بولے. لیکن کنگڈم میں زبان نہیں کھول سکتے آپ. آج کی بات کر رہا میں، آج کی. زبان کھولیں گے پکڑیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ڈیپورٹ کر دیں گے. کنگڈمس میں یہ عالم ہے. اور وہ ظالم کنگڈم سامنے جا کے، چہرے پہ جا کے، اس کے منہ پہ جا کے بولنا. زندہ کون نہیں رہنا چاہتا؟ کیا ابو ذر غریب آدمی تھا؟ ابو ذر کا بزنس نہیں تھا؟ ابو ذر کی فیملی نہیں تھی؟ آج ہم یہ بولے یار میں کیا کروں کلیولینڈ میں، میری فیملی ہے، میری فیملی کو دیکھنا ہے مجھے. ویری گڈ، ضرور دیکھو، ذمہ داری ہے، یہ پارٹ ہے آپ کا. لیکن حلم ناصرہ ینصرونہ کا امام پوچھ رہا ہے کہ تم کرو گے میری مدد. زبردستی اسلام میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین ہے. بالکل زبردستی نہیں ہے. اگر کرو گے تو یو گیٹ ریوارڈ، اگر نہیں کرو گے اندھیروں میں چلے جاؤ. ابو ذر نے تیسرے خلیفہ کو منہ پہ جا کے للکارا کہ تو غلط کر رہا ہے. جب اس کو روکا وہ تو گھبرا گیا. اس نے کہا یار یہ تو بڑا پرابلم ہے میری حکومت کے لیے. اچھا اس وقت مولا علی نے نہیں کہا کہ ابو ذر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ امام حسن امام حسین نے کچھ نہیں روکا. امام کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے. امام موجود ہے، امام کچھ نہیں بول رہا، امام دیکھ رہا، امام خاموش ہے، امام خاموش ہے. بلکہ امام کہتا ہے، امام حسن امام حسین سے میرا مولا کہتے ہیں اپنے چچا کو رخصت کر. ذاخیہ آنر، بھائی جس کو امام کہے اس کا نام ابو ذر ہے. اس نے کہا ارے یار یہ تو بڑا پرابلم ہے میرے لیے. اس نے ابو ذر کو پکڑ کے کہا اس کا جو گاڈ فادر تھا نا، آپ سمجھے کہا سیریا، وہاں بھیج دیا. اس نے کہا ابو ذر کو ایسے لے کے نہیں آنا میرے پاس، پہلے میری فوج بتاؤ، میری آرمی بتاؤ، اتنا امپریس کر دو کہ اس کی زبان نہ کھلے. ابو ذر کو پوری اس کی آرمی بتائی گئی. دربار اس نے سجایا، سجا کر پورے 10,000 آدمی اس کے دربار میں بیٹھتے ہیں. یہ امیر شام تخت پہ بیٹھتا ہے. پہلے ابو ذر کو اپنے وزیروں سے کہا کہ پوری میری آرمی بتاؤ، فوج بتاؤ، کہ اتنا بتاؤ کہ ایسا امپریس ہو جائے کہ اس کی زبان نہ کھلے. ابو ذر علی والا، غریب، امام کا چاہنے والا، آہستہ آہستہ آیا. 60 ایئرس یا 65 ایئرس کا آپ کا سن تھا. آئے دربار پورا دیکھ کر. تو امیر شام نے کہا ابو ذر کیا میری حکومت ہے؟ تم نے میری فوج دیکھ لی؟ کچھ نہیں کہا یہاں پہ علی نہیں کرنا، یہاں حکومت میری ہے. دوستو پورا دربار سناٹے میں تھا. تلوار دیکھ کے اٹھ کے کہا سن میں پیدا اس لیے ہوا ہوں کہ میں حق بولوں. اس کے بعد جب بات کرنا شروع کیا اس نے کہا یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے، قتل نہیں کر سکتے تھے، یہ تو میری حکومت ختم کر دے گا. لے کے جا کے ابو ذر کو ساؤتھ لیبنان بھیج دیا. آج جو ساؤتھ لیبنان کی شیعت ہے وہ صدقہ ہے ابو ذر کا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کی شیعت جو آئی نا، وہ لوگ بھی کسی سے ڈرتے نہیں. میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا، بڑی طاقت بڑی قوتوں سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ ویسی شیعت انہوں نے ابو ذر سے شیعت لی ہے. اور ابو ذر سے اس لیے کہ بڑی طاقت آئی تھی، آپ بہتر جانتے. 32 ڈیز کی جنگ میں 2 آدمی کو نہیں چھڑا سکے. آپ سمجھے وہ کیسا جنگ تھی؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھروسہ، ٹرسٹ تھا. وہ سید، میں نام نہیں لیتا، سید جو ہے آپ کو پتا ہے وہ کون تھا؟ وہ سید، وہ سید، اس کا وہ جملہ مجھے آج بھی کویت میں یاد ہے. جب ان کے اوپر حملہ ہوا زبردست وہ رات، کہ جب اس دشمن نے تباہ کر دیا ان کے ملک کو، تو سید نے اناؤنس کیا کہ آج کی رات میں پوری دنیا کے شیعوں سے ایک ہی ڈیمانڈ کرتا، ایک ہی چیز کی خواہش کرتا، ایک ہی چیز کی آرزو کرتا. میں کچھ نہیں چاہتا، میں تم سے پیسہ نہیں چاہتا، تم سے تمہاری جان نہیں چاہتا، تمہارا بلڈ نہیں چاہیے، تمہارے ہتھیار نہیں چاہیے. میرے لیے ایک کام کرنا. آج کی رات ہمارے لیے سخت رات ہے. 1 گھنٹہ نکالنا، ایک عمل کرنا. دوستو 2 چیزیں انہوں نے مانگی تھی. جوشن صغیر، کبھی نہیں جو رمضان میں ہم پڑھتے، جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ.
کہا آج کی رات پڑھو. آپ یقین کریں پورے کویت میں ہر مسجدوں میں جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ پڑھی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بڑی طاقت گھٹنے دیکھتی ہے. انہوں نے بتایا کہ حق کی آواز ہمیشہ ہوتی ہے. نعرہ حیدری، صلوات، دو چیزیں ہمیشہ کرنا اپنی زندگی میں. جب پریشانیوں میں گر جاؤ، مصیبتوں میں گر جاؤ، جوشن صغیر پڑھو اور زیارت عاشورہ. ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے یہ. گولڈ کی مائن ہے، لٹرلی گولڈ کی مائن ہے. پڑھ کے دیکھو اس کا اثر کیا ہے. جوشن صغیر اور زیارت عاشورہ. تو بہرحال بات ایران سے چلی تھی کہ ایران کا جو بادشاہ خدا بندہ تھا، وہاں پہ پورا ایران دشمن ہے. نصرت امام دیکھے، حل من ناصر ینصرون کا جواب دیکھے کہ اگر کام کرو گے تو کیسا تمہارا نام باقی رہے گا. حل وہ جو بادشاہ تھا خدا بندہ، نشے کے عالم میں اس نے 3 مرتبہ اپنی ایک کنیز کو بہت چاہتا تھا. اس کنیز کو اس نے 3 مرتبہ کہا طلاق طلاق طلاق. اب نشے سے فارغ ہوا تو پتہ چلا طلاق ہو گئی. آپ نے ایک بات غور کی، 3 کا پرابلم ہی ہے. 3 دفعہ بولا، میں نے کچھ نہیں کہا. آپ سمجھ بولا کہ آج تک چل رہا ہے یہ پرابلم. جہاں جہاں یہ مسئلے آئے 3 دفعہ اس نے بولا کیوں. اب وہ رونے لگا، یار میں نے تو طلاق طلاق کہہ دیا، اب کیا ہوگا. اس نے حنفی مذہب کے جو مرجع تھے ان کو بلوایا، مولوی صاحب جو تھے، بلا کے کہا یار کچھ کرو، میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں کر سکتا. تمہارے آبا و اجداد نے تو بہت کیا. میں یوں نہیں کہہ رہا، ہسٹری کہہ رہا. ہسٹری یحییٰ ابن اقسم، سبحان اللہ سبحان اللہ، 9 امام 8 امام مامون کے دربار میں دیکھے کیا کیا تھا اس نے. چیف جسٹس تھا اسلام کا، بغداد میں رہتا تھا یحییٰ ابن اقسم. پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اٹھا کے دیکھیں آپ. یحییٰ ابن اقسم نے کیسے کیسے فتووں کو بدلا تھا. جس نے یہ کہ یار تمہارے گرینڈ فادرز نے تو کیا تھا، تم بھی کچھ کر لو. اس نے کہا میں نہیں کرتا. مالکی کے مولوی کو بلایا، کہا یار تم کچھ کرو. اس نے بھی کہا. شافعی حنبلی چاروں نے کہا نہیں یار 3 دفعہ تم نے کہہ دیا ختم. کہا آئندہ سے 3 نہیں بولوں گا. کیا اب تو بول دیا، اب تو کچھ نہیں کر سکتے. پورے ملک میں، پورے ایران میں کوئی نام علی نہیں لے سکتا تھا. معلوم ہی نہیں تھا لوگوں کو. وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو تقیے میں تھے. اس نے کہا کہ یار خدا بندہ ایسا کرو، ایک فقہ جعفری ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے فقہ جعفری؟ کہا یہ بھی اسلام کی فقہ. ان کا عالم ہلے میں رہتا ہے، ان کو بولا شاید وہ تیرے مسئلے کو حل کر. بادشاہ حاکم وقت اس نے خط لکھا. کس کو لکھا؟ علامہ ہلی کو خط لکھا. علامہ ہلی کے پاس خط آیا. اچھا اس وقت ایران کا کیپٹل اصفہان ہے اور عراق ہلا اتنی دور اور اصفہان یہاں پہ. خط آیا، علامہ ہلی نے خط بھیجا اور کہا کہ میں فلاں ڈیٹ پہ میں پہنچ رہا ہوں. علامہ اپنے بیٹے موقف کو لے کے چلے پورا ٹریول کر کے. میں اس کو شارٹ کر رہا ہے واقعے کو، صرف اپنی بات کو واضح کرنے کے نصرت امام میں کیا فائدہ ہے. وہاں پہنچے. کہاں پہنچے؟ اصفہان پہنچے. اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ اچھا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھتا تھا، ایسا اس کا تخت ہوتا تھا یا کرسی جو بھی، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ علماء ہمیشہ بیٹھے رہتے، درباری علماء جسے آپ کہتے ہیں وہ بیٹھتے. رائٹ سائڈ پہ پورے پیسے والے جو اس کے منسٹرز اور وہ لوگ سامنے وہ پورا سسٹم سے بیٹھتے تھے. تو روایت کا وہ جملہ ہے کہ اس دن دربار میں جس دن علامہ ہلی پہنچے 10,500 آدمی تھا، 10,500 پیپل، بھرا ہوا دربار. آئیے بیٹھا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد مین جو انٹرنس تھا وہاں پہ بڑے بڑے کرٹنس پڑے ہوتے تھے. ونٹر کا زمانہ تھا، کرٹنس پڑے ہوئے ہوتے اور وہاں پہ کچھ غلام کھڑے رہتے تھے. جب کوئی گیسٹ آتا تو غلام پردے کو ہٹاتا. اچھا وہاں پہ بھی ٹائم اپوائنٹمنٹس ہوتے تھے کہ یہ ٹائم سے یہ ٹائم یہ ملے گا، بادشاہ سے یہ ٹائم سے یہ ٹائم یہ ملے گا. وہاں پہ ایک آدمی ہوتا تھا جو بڑی چیخ کے بڑی آواز سے، اور سے آپ میری طرف متوجہ رہے، بڑی آواز سے کہتا تھا کہ خدا بند بادشاہ وقت سے ملنے فلاں ابن فلاں آیا ہے. اچھا سب کو معلوم ہے کہ شیعہ عالم کا اپوائنٹمنٹ ہے یا 10 بجے، جو آپ بادشاہ کے اتنے بڑے مسئلے کو حل کرنے والا ہے. وہ آنے آ کے پوچھے گا. پردہ ہٹا. مثال کے طور پر 10 بجے کا ٹائم تھا. علامہ ہلی انٹر ہوئے.
اس وقت علامہ بن چکے تھے, 35-38 ایئرس کا آپ کا سن تھا. علامہ کے بارے میں یہ بڑے ویری ٹال, 6'2", 6'3" ہائٹ تھی, براڈ شولڈرز تھے, بہت خوبصورت چہرہ, عراقی تھے, بہت خوبصورت چہرہ, بہت فیئر تھے, بڑے حسین, بڑی بڑی آنکھیں تھی ان کی, اور ان کی آواز بھی بڑی گرجدار آواز تھی. ان کا بیٹا, یہ سب اتنا خوبصورت حسین, اور ایک جو حسن تھا وہ ولایت علی کا بھی حسن تھا. علم علی کا بھی حسن تھا. ایک بڑا ہینڈسم آدمی, اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے موقع دونوں کھڑے, دونوں اماموں میں کھڑے ہوئے. پکار کے اس نے کہا کہ خدا بندہ, میں علامہ کہہ رہا کہ فلاں ابن فلاں علامہ ہلی تو اس سے ملنے آئے. خدا بندہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا, سب پلٹا ہوا, وہ پلٹا تو پورا دربار اس کی طرف پلٹا کہ دیکھیے شیعہ عالم ہوتا کیسا. پوروں کی نگاہ ان کے اوپر پڑی. جب میں ایک بات یہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا, شیعہ بیوقوف نہیں ہوتا. مجھے پتا ہے کلیولینڈ میں تو سب ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, شیعہ کبھی اسٹوپڈ نہیں ہوتا, بیوقوف نہیں ہوتا. شیعہ ہمیشہ عالم ہوتا, انٹیلیجنٹ ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ جو ہے باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے. مولا علی کے در سے کوئی وابستہ اور کوئی بیوقوف اسٹوپڈ ہو, اگر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ دور ہے علی کے دروازے سے. شیعہ کبھی میں ہو ہی نہیں سکتا بیوقوف. میں ایک بات روک کے آپ کو بولوں, ایک بات اور اس کو واضح کروں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا اتنا بڑا جملہ. ہمیشہ ذہن میں رکھیں, شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوگا, ذہین ہوگا. جنگ خندق جنگ نہیں پڑھ رہا میں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ جو جا کر, سبحان اللہ, آپ سمجھے, جو جا کر علی کی فتح کا اعلان مجھے آ کے پہلے بتائے گا, میں اس کی جنت کا ضامن. آپ کو پتا ہے, تاریخ ہے, ہسٹری ہے, میں جنگ نہیں پڑھ رہا. رسول دور بیٹھا ہوا ہے, خندق میں مولا عمر ابن عبداللہ سے دور لڑ رہے. علی نے, رسول نے کہا کہ جو آ کر مجھے پہلے نیوز دے گا میں اس کی جنت کا ضامن ہوگا. تو 4-5 ہزار مسلمان پورے بھاگے, ایسا جیسے کوئی اولمپک میں بھاگتا. یقین کریں, ایسا دوڑے, دوڑ کے جا کے اوپر بلندی پہ کھڑے کے دیکھ رہے ہیں, پورے گئے. سلمان بیٹھے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول نے کہا یار سلمان تم کو جنت نہیں چاہیے, چاہیے. پھر تو کہا ٹھہریے میں لیتا. ذہانت. پورا مسلمان بھاگا, سلمان بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی دیر بھی ہوئی, جیسے مولا نے عمر کو مارا, اب اتنی سپیڈ بھاگ رہے تھے, کوئی ٹھوکر بھی کھا کے گر رہا تھا, اٹھ رہا تھا, بھاگ رہا تھا, جیسا بالکل اب 4000-4000 میٹرز کی ریس لگی ہوئی ہے. جیسی ان کی سپیڈ کو دیکھا, سلمان نے ہاتھ رکھے, کہا اللہ کے رسول مبارک علی جیت گئے. انٹیلیجنسی کا ہے نا. آپ امیجن کریں ان مسلمانوں کا کہ سانس پھول رہی ہے, بھاگ رہے, بھاگ کے آگے کہا اللہ کے رسول مبارک ہو, تو کہا سلمان پہلے جنت لے کر چلا گیا. اب کیا آگے بول رہے ہیں, آپ دیکھ رہے انٹیلیجنسی شیعہ کو ہونا چاہیے, بیوقوف نہیں. ہم مولا علی کے ٹائم ماننے والے ہیں بے شک. پھر اور ہمارے پاس, اگر ہمارے پاس انٹیلیجنسی نہیں ہے تو دیر سم تھنگ رانگ. ہوا کیا, پورا یہ دربار علامہ کی طرف پلٹا. علامہ کی انٹیلیجنسی, علم سے اس منازع, اس کو وہاں پہ ایران میں انہوں نے شیعت نہیں لائی, انقلاب جو برپا کیا ذہن سے کیا. پورا دربار ان کی طرف پلٹا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنے جوتے اتارو. وہاں شوز سٹینڈز لگے ہوئے تھے, بیٹا شوز اتارو. بیٹے نے فوراً, آج کا بیٹا تھوڑی کہ کیوں پوچھے, امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں, بات کر رہا ہوں آج تو پہلے وائی نا, یہ وائی اسلام میں کیا ہے بابا. یہ فوراً شوز اتارا اس کا. علامہ نے بھی اتارے, اتار کے اٹھائے, اپنے انڈر آرم کر لیے, یا ایسے اسٹینڈ میں نہیں رکھے, انڈر آرم کر کے چلنے لگی شوز لے کے. اب پورے دربار میں ہنگامہ مچ گیا. پورا دربار زور سے ہنسنے لگا کہ کیا بیوقوف آدمی آ گیا, کتنا اسٹوپڈ آدمی آ گیا. خدا بندہ بادشاہ کنگڈم ہے. آپ اب امیجن کریں, اب یہاں تو کنگڈم نہیں ہے, پریزیڈنٹ کے سامنے کوئی شوز انڈر آرم کر کے جائے اس کے سامنے, تو مطلب ایک انسلٹ ہے نا, کہ اس کو تمیز نہیں ہے, بات کرنے ٹکٹ نہیں ہے, کیسا آدمی ہے, جاہل. اب پورا وہ تو کنگڈم تھا, وہ پورا دربار زور زور سے ہنسنے لگا. ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوا آج یہ خوش شکست کھائے گا. اور جتنے مولوی صاحب تھے وہ تو بہت خوش ہو رہے تھے دل میں کہ آج تو یہ گیا, لیکن ان کو معلوم نہیں ان کی ہنسی ابھی رونے میں بدلنے والی تھی. سمجھ رہے, بڑا خوش ہو رہے تھے کہ اب تو ہو گیا اس کا کام.
खुदा बंदे का चेहरे का रंग बदल, किंगडम है भाई, बादशाह है, किंग है। अल्लामा बड़े आराम से पूरों को क्रॉस करता हुआ अल्लामा पहुंचा खुदा बंदा के पास। खुदा बंदा ने पहली मीटिंग दोनों की, खुदा बंदे ने यूं देखा, देख के कहा, इन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम, उसने जवाब नहीं दिया। उससे किंग है, बादशाह है। कहने लगा सुनो, अपने सवाल का जवाब तो मैं बाद में करूंगा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुमको एटिकेट नहीं है, तमीज नहीं है कि एक हाकिम के सामने, बादशाह के सामने आए कैसा? तो अल्लाह बड़े इनोसेंटली पलट के कहा, मैंने किया क्या, मैंने क्या किया? तो कहा तुमको तमीज नहीं हुआ, स्टैंड रखा हुआ, शूज वाला, कि मेरे सामने जूते लेके आते हो? यू नो मैं कौन हूं? जूते लेके मेरे सामने आ रहे हो, वहां क्यों नहीं रखा? अल्लाह ने बड़े सॉफ्टली जवाब दिया कि खुदा बंदा ये बता, तेरा दरबार बड़ा है या रसूल का दरबार बड़ा था? सुभान अल्लाह। अब एक मिनट रुके, कहने लगा ऑफ कोर्स रसूल का दरबार बड़ा था। तो कहा जब रसूल के दरबार में चोरी हो सकती, जब रसूल के दरबार में चोरी हो सकती, तो कहा किसने चोरी की थी? तो कहा इमाम हनफी ने चोरी की थी। जैसे ही कहा इमाम हनफी, ये इमाम हनफी का जो मौलवी था वो खड़ा हो गया, खड़े होकर कहने लगा आते आते झूठ बोल दिया, हाँ? अभी आए और अभी झूठ बोल रहे, तुमको मालूम है इमाम हनफी पैदा कब हुए? 100 इयर्स के बाद। तो इन्होंने पलट के कहा शायद इमाम मालिकी ने की होगी। मालिकी खड़े होकर कहने लगा फिर झूठ बोला तुमने, वो भी 100 इयर्स के बाद। फिर कहा शायद शाफई ने की होगी, उसके मौलवी ने भी कहा 100 इयर्स। फिर कहा हम्बली, उसके मौलवी ने भी कहा 100। जब चारों से कंफर्म करा लिया 100 इयर्स के बाद पैदा हुए, तो पलट के कहा यही तो समझाने आया, यही तो समझाने आया कि इनकी जिनसे तुम मसले को हल कर रहा है, इनकी फिक़ा 100 साल के बाद की है, हमारी बिला फसल है। दम दम अली अली, हर दम अली अली, दम दम अली अली, नारे हैदरी, सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनकी इनसे जिनसे तू मसले पूछ रहा है, जिनसे इस्लाम ले रहा है, जिससे अपने मसलों को हल करवा रहा है, इनका इस्लाम तो 100 इयर्स के बाद का है। मेरा हमारा तो बिला फसल कोई है ही नहीं, फसल रसूल के बाद अली है। तो उसने कहा फिर अल्लाह ने कहा तेरी तलाक हुई नहीं? उसने कहा थैंक यू वेरी मच। ऐसा बोलना चाहिए, कहा थैंक यू वेरी मच यार। तो अल्लाह ने कहा कि नशे का आलम 3 मरतबा खाली तलाक तलाक कहने से तलाक नहीं होती, सिगा को जारी करना पड़ता। तेरी तो तलाक ही नहीं रही, तू उसको रुजू कर सकता। आप ये तो बहुत खुश हो गया बादशाह, लेकिन ये जो दरबारी मुल्ला थे ये तो घबरा गए कि हमारा क्या होगा। वो खड़े हो गए। अब डिबेट शुरू हुआ दोस्तों, डिबेट सुनो कि काम करो काम करो, क्लीवलैंड में काम करो, कोशिश करना आपका काम है। कभी ये मत सोचो कि मैं क्या कर सकता हूं। इस्लाम उस मजहब का नाम है। औरत मर्द लड़की लड़का सब नियत करें, आप अजर नियत का है। आप समझ रहे बात? आप ये नियत करें कि मैं क्लीवलैंड में एक अच्छा मदरसा, मिसाल के तौर पे मैं एक अच्छा मदरसा खोलूं क्लीवलैंड में, मैं इंशाल्लाह किसी बच्चे को, किसी लड़की को, किसी बच्चे को दीन की बातें करके दीन के अमर बिल मारूफ करूंगी। आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आपकी नीयत थी, जैसी नीयत थी अल्लाह ने आपके अकाउंट को ओपन कर दिया। कुछ तो करो, कुछ तो सोचो, कुछ तो प्लान करो। हम अपनी प्लानिंग 1,000 साल की कर रहे हैं। आज घबराए नहीं, आज मौत की कोई बात नहीं करने वाला। चल बात पढ़े मोहम्मद। अब डिबेट शुरू हुआ। डिबेट क्या हुआ? उसने कहा, ये चारों मौलवियों ने कहा कि तुम इनको क्यों नहीं मानते, उन लोगों को क्यों नहीं मानते? तो अल्लाह ने कहा कि कुरान में कितने सूरे हैं? उन लोगों ने कहा 114, 114 सूरा है कुरान। तो कहा अल्लाह इनके ऊपर भरोसा ही नहीं करता। तो उसने, इन लोगों ने कहा कैसे नहीं मालूम भरोसा, कोई सनद है तुम्हारे पास कि अल्लाह इनके ऊपर भरोसा नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता? तो इन्होंने कहा हाँ, कि जब इन्होंने कहा कि जब अल्लाह भरोसा नहीं करता, अल्लाह ट्रस्ट नहीं करता, तो
تو ہم ان کو مانیں گے کیسے؟ ہمارے آخرت کو ہم جنت پہ لے کے کیسے جائیں گے لوگ؟ تو پوچھا کیا ثبوت ہے کہ ان پہ اللہ ٹرسٹ نہیں کرتا؟ تو کہا جب اللہ نے، غور سے سنے، جب اللہ نے سورہ توبہ رسول سے کہا تھا کہ جا کے سورہ توبہ پڑھواؤ مکے میں ابھی اس وقت فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکے کے اطراف پورے عرب کھڑے ہوئے تھے کعبے کے پاس، اب وہاں جا کے سورہ کی تلاوت کرنا تھا، سورہ توبہ کی، قرآن کا مشہور سورہ توبہ جو بغیر بسم اللہ کے، وہاں جا کر تلاوت کرنا تھا۔ تو اللہ نے توبہ سورہ بھجوایا اور رسول سے کہا کہ جا کے وہاں پہ تلاوت کروا۔ اللہ کا رسول مکے میں خانہ کعبہ سے ایک ہاتھ پہ دور کھڑے ہوا پورا لشکر مسلمانوں کا، اللہ کے رسول نے خلیفہ اول کو دیا، کہا کہ بھائی پلیز جا کے آپ تلاوت کر دیں۔ یہ بڑے خوش ہو گئے کہ سورہ توبہ مل گیا ہمیں، اب جاؤں گا۔ چند قدم آگے بڑھے تھے، چند فیو سٹیپس آگے بڑھے تھے، جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے آگے کہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ تم جاؤ یا وہ جائے جو تم میں سے ہو۔ نعرہ حیدری صلوات۔ میں ہسٹری بول رہا، ہسٹری، اپنی ہسٹری نہیں بول رہا، معلوم کر لے جا کے سورہ توبہ کا۔ اللہ جبرائیل نے آگے کہا ہے میرے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ میں سے ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی اب آپ جائیے، ان سے سورہ لیجئے اور جا کے تلاوت کریے۔ مولا پہنچے، یہ راستے میں خوش خوش لے کے جا رہے ہیں کہ میں جا کے تلاوت کروں گا۔ علی نے کہا ایکسکیوز می پلیز، سورہ مجھے دیجیے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو کہا حکم رسول ہے، سورہ دے دیا۔ واپس سر جھکا کے آنے لگے۔ تاریخ کا عجیب جملہ ہے، ان سے پوچھا بھائی تم واپس کیوں آ رہے ہو، ایسا خاموش کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا میدان سے خالی ہاتھ پلٹنا پڑا، اس لیے افسوس کے ساتھ آ رہا۔ تو کیا پہلی دفعہ آئے تھے واپس؟ حقیقت ہے نا، ریالٹی نا، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلی دفعہ آئے تھے ایسے خاموش، کتنی دفعہ آئے؟ وہ آج بھی پہاڑ موجود ہے احد کا۔ تو بہرحال میرا سوال یہ، علامہ نے وہاں یہ کہا کہ ان کو بلایا کیوں، علی کو دیا کیوں؟ اگر یہ جا کے قرآن ہی پڑھنا تھا، یہ جا کر پڑھتے تو ہوتا کیا تھا؟ کیوں؟ کیا فرق پڑتا اگر یہ جا کے قرآن کی تلاوت کرنا تھا، کچھ نہیں کرنا تھا۔ اگر یہ جا کے کرتے تو مکے کے کافر بولتے کہ آج تو ہمیں کیا روک رہا ہے، کل تک آپ بھی تو یہ کرتے تھے، کل تک تم بھی تم اور تمہارے باپ تو یہ کرتے تھے۔ عزیزوں، مولا علی کو بھیج کے صرف مولا علی کی فضیلت کو بیان نہیں کرنا تھا، ابو طالب کے ایمان پہ مہر لگانا تھا اللہ کو، کہ جب علی نے جا کے تلاوت کی تو کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ علی تم آج ہمیں کیا روک رہے ہو، تم اور تمہارے باپ بھی تو یہ کرتے تھے۔ ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ نہ علی نے کسی کے سامنے سر جھکایا، نہ ابو طالب نے کسی کے سامنے۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ علامہ ہلی نے، اب سنیں، علامہ ہلی نے جو ڈیبیٹ کیا ان سے، ان مسلمانوں سے پورے دربار میں خدا بندے کے سامنے، علامہ نے کہا جب اللہ ایک سورے پہ ان پہ بھروسہ نہیں کرتا تو 114 سوروں پہ کیا بھروسہ کرے گا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا بندہ فقہ جعفری میں آیا۔ اس زمانے میں جو کرنسی تھی وہ پیپر کرنسی یا پلاسٹک کرنسی نہیں تھی، سکے ہوتے تھے، کوئنز ہوتے تھے، کوئنز کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ آیا، اور دوسری طرف معصومین کے نام آئے۔ اس کے بعد پورا ملک خدا بندے کے ساتھ، پورا ملک میں فقہ جعفری آفیشل ریلیجن قرار دیا۔ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک علامہ ہلی اور پورا ایران، آپ نے دیکھا کنٹریبیوشن۔ اب جب تک وہاں علی ولی اللہ ہوتا رہے گا، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے، کس کو اجر ملے گا؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کلیولینڈ میں کوئی کام ایسا کرو، کوئی کام ایسا کرو کہ ہم رہیں یا ہم نہیں رہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر جاریہ رہے، خیر جاریہ۔ دوستو یہی وہ عمل ہے کہ جو وہاں اس لائف میں کام آنے والا ہے۔ ادروائز کسی عمل میں، کسی اس میں کوئی قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ حل میں ناصر و انصار، ہم بتا سکتے ہیں مولا حسین کو کہ مولا آپ مدد چاہتے ہیں نا، ہم غیبت امام میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، ہم کم از کم آپ کا کام صرف کوشش
کوشش کرنا, ٹرائی کرنا, غفلتوں سے ہم باہر نکلے کہ میں نے بہت کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. ہر وقت انسان یہ سوچے کہ میں نے زیرو, کچھ نہیں کیا. آپ بولیں گے بار بار یہ کہتے ہو, یہ میں نہیں کہتا, میرے مولا علی کا جملہ ہے. زرار زرار زرار. رمضان میں مولا کی مفاتیح الجنہ میں مولا کی مناجات ہے. مفاتیح تو سب گھروں میں ہوں گے. سائیڈ حاشیے میں رمضان کے اعمال میں مولا علی کی مناجات دیکھیں. کون؟ وہ علی جس کی محبت ایمان, جس سے بغض کفر و نفاق, جس کی محبت کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے, زرار کہتا ہے, زرار. جب امیر شام کے دربار میں گیا تھا تو امیر شام نے پوچھا تھا کہ زرار یہ بتا, جب تو چلا تھا تیرا امام کیا کر رہا تھا؟ دوستو عجیب جملہ. جب زرار ایک دشمن کے دربار میں مولا کا چاہنے والا مولا کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے, پوچھا کیا کر رہے تھے تمہارے امام؟ کہا رات کی تاریکی تھی, رات کا اندھیرا تھا, پورا کوفہ سو رہا تھا, پورا کوفہ سو رہا تھا, پورا کوفہ سو رہا تھا. کوفے میں بارش ہو رہی تھی, زبردست بارش, آدھی رات کا وقت تھا. میں یہ سوچ کے بہت ضروری کام سے باہر نکلا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب راستے میں تو کوئی نہیں ہوگا. پرانا زمانہ, کوئی راستے میں نہیں, چھوٹی چھوٹی سڑکیں, اس وقت سیمنٹ روڈز میں نہیں, بالکل کچی سڑکیں ہوتی تھی اور پورے چراغ گول, ہر طرف اندھیرا, کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں. کہتا زرار کہ جب میں گزر رہا تھا تو ایک گزرتے گزرتے جب مسجد کوفہ کے سامنے سے گزرا تو کسی کے رونے کی, تڑپنے کی, کرب کی, فریاد کی آواز آ رہی تھی. ایسا تڑپ کے رو رہا تھا کہ میرے قدم آگے نہیں بڑھے. میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے جو اس طرح رو رہا. جب میں انٹر ہوا مسجد میں تو دیکھا کہ ایک چراغ ہے, ایک کینڈل ہے جو جل رہی ہے. وہاں ایک اللہ کا بندہ ہے جو ایک ہاتھ سے ریشے مبارک کو پکڑا ہے, ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے اور بار بار ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ میرے مالک تیری بارگاہ میں تیرا حقیر بندہ آیا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہماری نماز, ہماری عبادت, ہمارے سجدے, ہم کیا ہیں؟ nothing, nothing. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے, زرار کہتا ہے کہ علی نے سجدے میں سر ڈالا اور کہا پروردگار میں ایک ایسے تکیے پہ سر تیری بارگاہ میں لاکھوں سال کا سفر طے کر کے آؤں گا کہ جس سے زیادہ سخت تکیہ, ہارڈ تکیہ کوئی نہیں ہوگا. جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تو مجھ پہ رحم کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ آپ مناجات مولا کی دیکھ لیں مفاتیح میں. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے کہ پروردگار تیرے اس بندے کے دامن میں عمل نہیں ہے. جو مکمل ایمان, کل ایمان ہو, اس کی عبادت ایسی ہے. ہم کیا کریں؟ اپنی لائف میں چینج لانا, ریولیوشن, انقلاب لانا. اب تک جو ہوا وہ ہوا. آج کے بعد سے ایک نیا پیج اپنی زندگی کا سٹارٹ کریں, ایک نئی لائف سٹارٹ کریں. دوستو 28 سفر, انہیں آلموسٹ 2 مہینے کے قریب ہو گیا ہم ذکر حسین کر رہے ہیں. مسلسل پہلی محرم سے آج 28 سفر ہو گئی. کہیں نہ کہیں آپ نے ذکر امام کیا. ان دنوں میں دیکھا کیا اور ان دنوں میں کیا کیا. اگر آپ 29 8 ذیلحجہ کو, 8 ربیع الاول کو رات میں ہم پلٹ کے 29 ذیلحجہ میں چلے جائیں جہاں سے سٹارٹ کیا تھا, تو پھر محرم کا مقصد کیا ہوا؟ پھر ہم نے محرم میں سیکھا کیا؟ کیا ہم نے ایک عزاداری فارمیلٹی کے لیے کی یا ہم نے کوئی سیکھا ہے محرم سے؟ ایک چیز یاد رکھیں, اگر امام کے ذکر سے کوئی چیز نہیں سیکھتے تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے سیکھنے کی. فرش عذاب میں اگر کچھ نہیں ملا تو کہیں نہیں ملے گا. محرم ایک پریکٹس نہیں ہے, محرم اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. محرم ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے, سب کے لیے, کہ ہم نے یہ 2012 کے محرم میں سیکھا کیا, کیا لرن کیا, کچھ لرن کیا یا جیسے تھے لاسٹ ایئر ویسی ہے. تو پھر کیا فائدہ ہوا محرم کا؟ پھر یہ عزاداری سے ہم نے لیا کیا؟ اگر ہم یہ غفلت میں کہ ہم کو کیا ضرورت ہے سیکھنے کی, ہم تو سب سیکھے ہوئے. ہم کو کیا ضرورت ہے کوئی کام کرنے کی, ہم نے تو بہت کیا. یہ غفلت سے باہر نکلے. میں بچوں سے کہا, بڑوں سے نہیں کہنا. پلیز میری ریکویسٹ ہے, یہ ذہن سے نکال دے کہ ہم نے بہت کیا, ہم نے کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں کوئی چیز قبول ہوئی, کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچی, کچھ نہیں معلوم. We don't know. اس کے بعد ہماری غفلت کتنی,
ہم کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں, ہم کتنے کلوز اپنے امام سے ہوئے. آج جمعے کا دن تھا, ہم نے امام کو کتنا پکارا. ہم امام کے لیے آج ہم نے کیا کیا؟ اگر آج ہم نے امام کے لیے کچھ نہیں کیا تو جمعہ تو چلا گیا. آج سفر کا آخری جمعہ تھا, ہم نے کیا کیا اپنے امام کے لیے؟ میں ایک عام بات کر رہا ہوں. اسی لیے کہا کہ جب جمعہ آئے, فرائیڈے آئے نا, امام لٹرلی روتا ہے روتا ہے روتا ہے. دعائے ندوہ کا ترجمہ پڑھے کہ امام کا گریہ کیا ہے. دوستو, جو آج امام کا ظہور نہیں ہو رہا, اس کا ایک ریزن ہم بھی ہیں جس کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. اور جو بھی آپ کی خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم کربلا والوں سے, معصومین کے دشمنوں سے, جیسا آج 28 سفر تھی, آج 2 معصومین کی شہادت تھی, ہم نے آرام کے ساتھ دن گزار دیا. کیا ہم نے صبح, دیکھیں میں ایک عام بات کر رہا, لوگ دیے ہوں گے پرسہ, لیکن صبح اٹھنے کے بعد کیا ہم کو یہ فیل ہوا کہ آج کا دن کیا تھا؟ ہم اپنے امام کو پرسہ دیں. آج اگر آپ صحیح معنی میں رسول کے خون کا بدلہ لیں یا حسن کے خون کا بدلہ لیں, یہ جتنی آپ کی خواہشات ہیں, یہ خواہشات کب پوری ہونے والی ہے؟ جب امام آئے گا. اس وقت تک کوئی شیعہ کی خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے. ہم جو زندگی گزار, آج کل جو حالات ہے, آپ یقین کریں اب جو حالات بدلتے جا رہے ہیں, یہ اتنے بدلیں گے. ہو سکتا 2013 یہ سال 2013 ایک ورس سال ہو ہمارے لیے, ایک پریشانی کا سال ہو. میں ایک عام بات کر رہا, اگر آپ کتابیں دیکھیں, علامہ طالب جوہری کی دیکھیں صحیح, اس کے بعد حیات القلوب دیکھیں, بہار الانوار دیکھیں, میں جتنے حدیثیں بیان کر رہا وہ پرانے حدیثیں, معصومین کے حدیثیں, 1200 سال پرانے, 1100 سال پرانی, 1300 سال پرانی, 1300 years اللہ کا رسول نے جو ارشاد فرمایا. آج اگر آپ دیکھیں تو ایکزیکٹلی ہر چیز ہمارے سامنے آتی کہ جو حالات تیزی سے بدلے. پہلے جو پریڈکشنز آتے تھے وہ ایک سال میں, 2 سال میں, 5 سال میں, 10 سال میں ایک پریڈکشن سامنے آتا تھا. اب تو یہ عالم ہو گیا کہ اب ایک مہینے میں 20 25 جو ارشادات ہیں پرانے وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے. اب جو سیریا کا ریولوشن چل رہا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہی انقلاب ہے. ایجپٹ کا جو آیا 2011 میں, آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ طالب جوہری نے 72 میں کتاب لکھی, حیات القلوب 400 سال پرانی, بہار الانوار کی جو حدیث ہے وہ 1400 سال پرانی حدیث ہے رسول سے, 1000 سینچری کی بات ہے. اس زمانے کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں, اردو میں ترجمہ ہو گیا, بہار تو انگلش میں بھی آ گئی. کہ علامہ لکھ رہے کہ ایک زمانہ, اللہ کا رسول کہتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ مصر میں یہ نہیں کہتا, یہی مصر میں, ایجپٹ میں ایک زبردست جابر بادشاہ رہے گا, آئرن راڈ کی طرح حکومت کرے گا. چند دنوں میں اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. اس کو قتل نہیں کریں گے, اس کو معذور کر دیں گے. 18 دن میں ایجپٹ کا ریولوشن آیا. اس کے بعد یمن کے بارے میں سیم حدیث ہے, ٹونیسیا کے بارے میں سیم, الجیریا کے بارے میں سیم. اس کے بعد عرب کنٹریز کے آخر جو ہوگا دوستو, آج میں پڑھ کے تو آج میری آخری حدیث ہے نا, جا رہا, پتہ نہیں آپ سے پھر 1 سال کے بعد کب ملاقات ہو, لیکن آپ میری ہر بات کو ذہن میں رکھنا, یاد رکھنا اور چیک کرنا. اس سال میں سیریا, ڈیماسکس, آج کا سیریا اور آج کا فلسطین, معصومین کی جو حدیث ہے فلسطین کے بارے میں, اس زمانے کا جو فلسطین تھا اس میں آج کا اسرائیل بھی ہے, آج کا جارڈن بھی ہے, آج کا لیبنان بھی ہے. ایک فلسطین اور پلس فلسطین. آج جو فلسطین ہے بہت چھوٹا ہے, لیکن آج کا جو اسرائیل ہے, آج کا جو لیبنان ہے, آج کا جو جارڈن ہے, یہ پورا ایک ہی فلسطین تھا. اور کہا کہ فلسطین سے, عرب سے, اس زمانے کا فلسطین, معصوم کی نگاہ میں وہ فلسطین ہے, آج کا فلسطین نہیں. سیریا جو ہے وہاں پہ ایک شخص آئے گا اور اس کا جو نعرہ ہوگا. اچھا, اس کے بعد آج اگر آپ معلوم کریں سیریا میں بڑی ذمہ داری سے ایک ایک بات کر رہا, میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار, آئی ایم ریسپانسبل آف مائی ورڈز, میری مجسٹریٹ پڑی. آج ارشاد یہ کہ وہاں جو حکومت آئے گی وہاں پہ ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا, ایک ہی سلوگن ہوگا کہ اگر کسی کا نام علی ہو. اچھا, اس کے بعد ایک اور عجیب بات ہے, یہ کہا کہ دنیا میں حالات ایسے بدل جائیں گے کہ علی, فاطمہ, حسن, حسین, جعفر, زینب, یہ نام کے اگر کوئی ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا.
اور یہ ایک ویو چلے گی اور سیریا تک آئے گی, اور اس وقت صرف نام پوچھ کے قتل کریں گے. یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم شیعہ ہو, تم ان کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. آج آپ کے سامنے ہر چیز ہے, آپ کے پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں نام صرف پوچھ کے قتل کیا جا رہا. یہ نہیں پوچھ رہا کہ تم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہو. ایگزیکٹلی یہی جملے ہیں کتاب میں, آپ اٹھا کر دیکھیں طالب جوہری کی اور حیات القلوب اور بہار میں پوچھا یہ جائے گا کہ تم نے رکھا کیوں یہ نام. ہو تم دوسرے مذہب سے, تم ان کو نہیں مانتے, لیکن علی رکھا کیسے؟ آپ سمجھ رہے بات. اور اس کے بعد سیریا میں سیرینز نہیں رہیں گے, باہر کے لوگ آئیں گے. دوستو آج جا کر دیکھو جو حالات بدل رہے. Really we are just getting close and close to our Imam. ہم کو تو خوش ہونا چاہیے, ہم کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ بولیں گے اتنا چہرے بھی اتر گئے, کسی نے آمین بھی نہیں کیا یار. آپ سوچو, ہم کو تو خوش ہونا ہے نا. پھر آپ کیوں کر رہے ہیں اللہ جل اللہ جل. وہی کہا آخری زمانے میں ہمارا کلمہ پڑھنے والے, ہماری ہم سے محبت کرنے والے, ہمارا نام بھرنے والے زبان سے کہیں گے, دل سے نہیں. کیوں نہیں کہیں گے دل سے؟ ارے یار پھر اس لیے کہ امام جب آئیں گے نا, ہو سکتا ہے امام کلیولینڈ میں بھی آئے, بابا آئیں گے, پوری دنیا کی سیر کریں گا میرا مولا. یہ ہمارے لیے آنر ہے. امام کلیولینڈ میں گھر میں انٹر, میں عام بات کو غلط کوئی نہیں سمجھا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می. گھر میں انٹر ہوا, کہا پورا گھر سجا کے کھڑے ہوئے باہر, مولا پلیز مولا آپ آئیے, ویلکم اور امام. ہم نے لکھ کے انگریزی, اس لیے کہ یہاں تو انگریزی میں بولنا ہے, ویلکم امام لکھ کے لگا دیا. امام آئے, دروازے کے پاس کھڑے رہے, کہا مولا آئیے. مولا کہیں گے میں نہیں آؤں گا. کہا مولا میں نے اتنا بڑا گھر سجایا آپ کے. مولا کہیں گے کہ اس میں تیرا پیسہ حرام کا ملا ہوا تھا, چھوڑ دے تو گھر کو. وہ کہے گا مولا اتنی مصیبتوں سے تو حرام کمایا, جھوٹ بول بول کے تو حرام لیا, اور آج آپ بول رہے ہیں چھوڑ دو ایک دن میں. یہ حالت ہماری ہوگی. افسوس سے کہہ رہا, آپ اٹھا کر روایتوں کو دیکھیں. امام بڑا گھر دیکھ کے نہیں آتا, ایک حجرہ ہے لیکن پاک اور پاکیزہ. میں تاریخ کا ایک عجیب واقعہ آغا خوئی کا بتاتا ہوں آپ کو, بعد میں بات نکل رہی. آغا خوئی خود ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. پاکستان سے چھپ گئی بائیوگرافی, اردو میں بھی چھپی ہے. کبھی موقع ملے تو پڑھے. اللہ سید ابوالقاسم الخوئی, ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. کبھی موقع ملا تو علماء کی ہسٹری پڑھوں گا کہ کیا علماء, ہمارے 77 علماء ہیں, یعقوب کلینی سے لے کے آغا خمینی تک, ایکسٹرا آرڈینری, جنہوں نے غیبت امام میں دیوار بن کر شیعت کی حفاظت کی, دیوار بن کر. غور سے سنیں, آغا خوئی کا زمانہ. آغا خوئی نے خود منبر سے بیان کیا, یہ تبریز, ایران کے تبریز شہر کا واقعہ ہے. جب آغا خوئی بچپنا تھے, ایران کے تھے آغا, بچپنے میں یہ نجف شف آ گئے تھے. تو یہ جس مدرسے میں, جس اسکول میں پڑھتے تھے, دینی اسکول میں, وہ تبریز کا تھا. تو ان کے دوست کا واقعہ ہے جو خود آغا خوئی نے, اور اتنی بڑی پرسنالٹی آغا خوئی کی, کوئی معمولی ہستی ہے, انہوں نے جو ہے اس واقعے کو بیان کیا تبریز کا. کہتے ہیں کہ پرانا زمانہ, 50-60 سال پرانی بات آغا کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تبریز میں اس زمانے میں اتنا ڈیولپ بھی نہیں ہوتا یہ تبریز شہر. بولے ونٹر کا زمانہ تھا, زبردست ونٹر, چھوٹا سا اسکول تھا, مدرسہ تھا, اور وہاں پہ 100-150 اسٹوڈنٹس تھے. اور وہ جو اسٹوڈنٹس تھے, وہاں کا اسٹوڈنٹس کا ایک کیئر ٹیکر تھا. ہر اسکول میں رہتا ہے کیئر ٹیکر, جو وہی رہتا تھا. اور پورے اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو بہت ستاتے تھے, مذاق کرتے تھے, اسلام کے فریم میں رہ کے مذاق کرتے تھے. اور یہ کیئر ٹیکر کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی ریسٹ روم جاتا تھا, پانی لے جا, اچھا اس زمانے میں ٹیپ سسٹم نہیں تھا, پانی لے جا کے رکھتا تھا, واٹر کوئی برتن میں لے جا کے پانی رکھتا تھا. آغا خوئی کے جو دوست تھے وہ بیان کرتے کہ ونٹر کا زمانہ, تبریز کا ونٹر, زبردست, آدھی رات, اس کو حاجت ہوئی. یہ بڑی مصیبت سے بلینکٹ سے باہر نکلا کہ چلو جاتے ہیں, جا کے جو ہے ریسٹ روم جا کے واپس آتے ہیں. یہ اتر کے جانے لگا. اچھا اس جو ریسٹ روم تھا وہ اس کیئر ٹیکر کے کمرے کے روم کے بالکل بازو تھا, جو اس کو روم دیا گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے روم میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہے اور مجھ سے بات کر رہا. رات میں 1-2 بجے. اس نے کہا کہ یار اتنی رات, یہ سردی, اس کے روم میں کون ہے؟ اچھا پرانے زمانے کے دروازے
اسلام پرمٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی کے ڈور کو ایسا جھانک کے دیکھیں بغیر پرمیشن کے. پھر بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ درار میں سے، وہ لکیر میں سے انہوں نے دیکھا کہ جب جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ یہ کیئر ٹیکر جو ہے دو زانو جیسا ہم تشہد میں بیٹھنے ویسے بیٹھا ہوا ہے، اور پورا روم جو ہے برائٹ ہے، روشن. آغا خوئی کی بایوگرافی میں واقعہ موجود ہے، میں سٹوری نہیں سنا، آپ ریالٹی دیکھیں اس کی. آپ پورا روم برائٹ ہے. یہ پریشانی ہے کہ ہو رہا ہے، وہ ہوا کیا؟ یہ سیدھا ریسٹ روم گئے، حاجت سے فارغ ہوئے، واپس آئے. ان کو پتا ہے کہ اس کے روم میں کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہے باہر جانے کے، سامنے وینٹیلیٹر لیکن آگ پیچھے کی سائڈ پہ کوئی نہیں، چھوٹا سا کمرہ ہے. انہوں نے آ کے نوک کیا. کچھ دیر کے بعد یہ کیئر ٹیکر باہر آیا آنکھوں کو ملتا ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ بتا تیرے کمرے میں کون ہے؟ اس نے کہا کمرے میں کون؟ اس وقت تو کوئی نہیں میرے کمرے. تو کہا نہیں تیرے کمرے میں تھا. اس نے کہا نہیں اس وقت تو کوئی نہیں. اس نے کہا کہ یہ بتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، کون تھا تیرے کمرے میں؟ تو ایک لمحہ رک کے کہا جب بات کھل گئی ہے تو میرے کمرے میں حجت خدا فرزند زہرا تھا. محمد وعلى محمد صلوات. انہوں نے کہا کہ تیری کمرے میں فرزند زہرا. آپ اس کا جملہ سنیں. اس نے کہا اس شہر کا کاروبار حکم امام سے میں تو چلاتا ہوں. علامہ مجلسی نے پورا ایک کیبنٹ بتائی ہے امام کی بہار الانوار میں. کہا اس شہر میں پورا کاروبار. دوستو یہ آپ یہ نہیں سمجھے غلط، ایون آپ کے کلیولینڈ میں کوئی شہر دنیا کا ذمہ داری سے کہہ رہا، کوئی سٹی ایسا نہیں ہے کہ جو امام کے حکم سے چلتی ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی امام کا نمائندہ ہے. ظاہری طور پہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس لیے کہ آپ سورہ رمضان میں کیا کہتے انا انزلناہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربک. کیا ہے یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے شب قدر میں ہم ملائکہ کا نزول کرتے ہیں. آپ کے اور ہمارے اوپر کرتے ہیں؟ ہم تو ایک ہی ملک سے ملنے والے ہیں، وہ بھی ابھی نہیں. کوئی ملنا چاہتا ہے؟ کس کے اوپر آتے ہیں ملائکہ؟ کوئی یہ کہہ دے کہ سورہ وہ آتے تھے اب نہیں، تو کیا قرآن منسوخ ہو گیا؟ پھر شب قدر کیا ہے جو 1000 مہینوں کی رات ہے؟ انا اعطیناک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو، وما ادراک تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ You don't know. اللہ کہتا ہے you don't know کہ شب قدر ہے کیا. ایکسٹرا آرڈنری رات ہے، وہ ایک رات نہیں ہے. کہ رمضان، اب میری ٹاپک میں بات نہیں ہے، بہرحال میں بتاؤں گا کبھی. تو کس کے اوپر آتے ہیں ملائکہ؟ ملائکہ ہمارے امام پہ آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی آتا مطلع الفجر. کیوں آتے ہیں؟ پورے سال بھر کا بجٹ لے کے پورا لے کے قرآن کہہ رہا، میں تھوڑی کہہ رہا. تو امام انہوں نے کہا کہ تو چلاتے ہیں؟ تو کہا کئی زمانے سے میں چلا گیا. اب اس کے دل میں اس کا احترام. اب صبح لڑکے ستا رہے، یہ روک رہا ہے، تو اس نے آ کے کہا نہیں روکنا نہیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا. یہ لے کے جا کے ریسٹ روم میں پانی رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ امام کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا ہے، اس کے لیے رکھنے لگے. تو یہ روکنے لگا. تو کہا نہیں لوگوں کو معلوم ہوگا. کہتا ہے آغا نے کہا 3 یا 4 دن کے بعد وہ آیا میرے دوست کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ اے شیخ میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو کہا کیوں جا رہا ہے؟ تو کہا حکم امام آ گیا، یہ بات یہ راز فاش ہو گیا، اب میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا. تو اس کے بعد آغا نے کہا کہ امام بڑا گھر یا بڑی پرسنالٹی دیکھ کے نہیں آ رہا، تقوی کو دیکھ کے آ رہا. باعث کتنے ہو تم؟ کیا تم امام کے لیے کر رہے ہو؟ ہم خود سوچے مثال کی طرف امام اسلام کہتا ہے داڑھی چھوڑ، ہم چھوڑتے ہیں داڑھی، چھوٹی بات ہے. آپ بولیں گے آخری دن داڑھی کی بات کر لیا. میں مثال دے رہا ہوں. امام کے لیے ہم کیا داڑھی چھوڑتے ہیں؟ اگر ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو کوئی روکتا ہے بابا مت چھوڑو، ہم کو پسند نہیں ہے. میں جانتا ہوں، میں کیا کروں، آپ کے شہر سے تو میں واقف نہیں ہوں، پیدا کو ہے. میں جانتا ہوں کہ ایسا کہا
کسی کا پریشر ہے. نہیں مجھے اسمارٹ چاہیے. میں نہیں کہہ رہا بابا, میں نہیں کہہ رہا. بر محمد و آل محمد صلوات. چھوٹا سیکریفائس, اتنا چھوٹا سیکریفائس. آپ ہم تقلید میں تو سب کی ہے. آپ آغا خوئی کی, آپ آغا شیشانی کی توسیع اٹھاؤ, رہبر انقلاب کی اٹھاؤ, بشیر نجفی کی اٹھاؤ, آغا فیاض کی اٹھاؤ, آغا حکیم کی اٹھاؤ. ممبر سے بول رہا, میرا ٹیلی فون لے لو, انٹرنیٹ پہ میرا ای میل لے لو. ایک بتاؤ کہ کسی مرجع نے کہا کہ ہم پرمیشن دیتے تم داڑھی شیف کرو. ہر مرجع کہتا ہے کہ داڑھی کا مڑنا حرام ہے. چھوٹی سا مسئلہ, اتنی چھوٹی چیز جو ہمارے اختیار میں, ہم امام کے لیے نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ Then why for what? امام پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, ہم کیا کہیں؟ پلیز میری خواہش ہے, ایک میرے 4 مجلسوں میں ایک بھی چینج ہو جائے تو مجلسوں کا مقصد پورا ہو گیا. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایک انقلاب تو پیدا کرو, انتظار کرو امام کا. ویری امپورٹنٹ. اگر if you don't do, ہم کیا امام کو صورت بتائیں؟ وہی چیز آگے بڑھ کے پردے پہ آتی ہے کہ اگر آپ بولو, آپ کو میں ایک عجیب بات بولنے جا رہا ہوں. میں پورے شہر کی بات کر رہا ہوں. مونٹریال میں 99 میں مونٹریال میں تھا. 98 یا 99 میرا پورا اس زمانے میں بامبے نہیں پڑھتا تھا, امریکہ آتا تھا, پھر مونٹریال میں مدرسہ پڑھا. بس اتنا ہی بولتا ہوں. مونٹریال نام کسی کا نہیں لوں گا, غیبت ہو. آپ سوچیں کہ ہماری فکر کہاں گئی. پلیز غور, عجیب واقعہ ہے. مونٹریال میں 12 دن تھا. میں جمعین امام بارگاہ میں مدرسہ عشاء پڑھ رہا تھا محرم کا. 12 محرم کے بعد یا عشاء کے پہلی ابتدا ڈیٹس میں ایک فیملی نے لنچ پہ بلایا. ہر جگہ ہوتا ہے, لنچ پہ جاتے. اور میرے ساتھ تو ایک مسئلہ ہے کہ جب جاؤ کوشچن آنسر سیشن تو ہوتا ہی, سوالات تو ہوتے ہی. آئی ڈونٹ مائنڈ. یہاں پہ نہیں ہے, یہاں کے لوگ بڑے ماشاءاللہ سب مجتہد ہے, ضرورت نہیں. میں تو ایک عام بات کر رہا, کل صبح جا رہا. چل بات پڑے تو نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. یقین کریں, ممبر رسول سے کہہ رہا, ممبر میں عزا خانے کے سامنے کہہ رہا, میری بات پہ یقین کریں پلیز. بلیو می اینڈ ٹرسٹ می. میں نام نہیں لے رہا کسی کا. وہ فیملی میں گیا, لنچ ہوا. لنچ کے بعد ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ مولانا میری وائف اور میری بیٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے. آئے, بیٹھے, حجاب میں تھے, سر سے اوڑے تھے, آ کے بیٹھے, سلام دعا, بات چیت ہونے لگی. بات چیت کے دوران انہوں نے, ان کی وائف نے کہا مولانا میری بیٹی کے تعلق سے مجھے کچھ آپ سے بات کرنا ہے. اچھا, میں اس امپریشن میں ہوں. میں نے کہا کیا, کہ اب جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو پہلا وہ یہ کرتا ہے مولانا کوئی دعا بتائیے شادی کے لیے. میں نے کہا کہ وہ شادی وادی کا رشتے کے لیے کوئی دعا پوچھ رہی ہیں؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا کوئی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا پھر کوئی ہیلتھ ویلتھ کا پرابلم؟ تو کہا نہیں. حیرت میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہی کامن چیز ہے, لڑکی کے لیے شادی کے لیے پوچھا جاتا, یا کوئی بچہ اگر میریڈ ہے تو بچوں کے لیے کوئی دعا بتاؤ, یا کوئی ہیلتھ کا پرابلم ہے, یا کوئی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. آپ سن, عبرت دیکھو دوستو, عبرت دیکھو. شیعت کہاں چلے گی, مولا روتا کتنا ہوگا. اس نے کہا کہ, میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مولانا میری لڑکی حجاب کرتی ہے, آپ کوئی دعا بتائیے کہ اس کا حجاب, سنیں پورا, حجاب اتر جائے. کیوں؟ میری لڑکی کالج جاتی ہے, جوس پروفیسرز ہے, اس کا پورا کریڈٹ خراب ہو جائے گا, اس کا ایجوکیشن خراب ہوگا, پروفیسر اس کو وہ کریں گے. آپ اس کو سمجھائیے. آپ سنیں گے لڑکی کا جواب, پلٹ کے کہا مولانا آپ انصاف سے بتائیے, آپ ان کو بتائیے. بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی, ماں کے لیے ریسپیکٹ دینا لازم ہے. پلٹ کے کہہ رہی تھی مولانا آپ ان کو بتائیے میرے ماں کو کہ میری خبر میں یہ آئیں گی جواب دینے. بر محمد و آل محمد صلوات. جواب مجھے دینا ہے. I have to
माँ कह रहे मौलाना प्लीज कोई दुआ बताइए। मैंने कहा यार मैंने जितना पढ़ा है ना उस पूरी उसमें कोई मेरे को आज तक ऐसी दुआ तो नहीं मिली। अब अगर मिलेगी तो मैं जरूर बता दूंगा। अब देखिए इस्लाम कहाँ है दोस्तों, रोने का मकाम है, रोने का मेरा इमाम रोता होगा, रोता होगा। कनीज़ ज़हरा फिर मजलिस है, मातम है, घर है, तुम ये कर रहे हो यार। डर खत्म हो गया, फिक्र नहीं है कि इमाम को क्या सूरत बताओगे। बड़े आराम से कहने लगे कि मौलाना इससे कहिए कि उतार दे। डर किसका है? दुनिया वालों का डर है, इमाम का डर नहीं रहा। कल जैसे मैंने कहा कि आई डोंट वांट मम्मास बॉय, ये आप बोल के भेज रहे हैं। तो ये फिक्र के साथ लड़की को रुखसत करोगे तो ये हजर होगा। इस्लाम कैरी करो, इस्लाम को कैरी करो। एक इनकलाब लो क्लीवलैंड में, इमाम की टीचिंग्स को देखो। दोस्तों हम दिन भर 24 घंटे में मैं 5 मिनट मांगता यहाँ के यूथ से, लड़की लड़कों से, बच्चों से 5 मिनट मांगता। प्लीज आप क्या करें, टीचिंग्स को, मासूमीन के सेइंग्स को चेक करो। 5 मिनट चेक करो, चेक करके एक सेइंग रोज पढ़ो, फिक्र बदल जाएगी। या 5 मिनट खाली ऐसा बैठोगे अपने रूम में, सोचो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में 20, 30, 40, 50, 60 ईयर्स में मैंने क्या किया। वक्त आएगा एक लम्हे में खत्म हो जाओगे, उस वक्त रिग्रेट करोगे कि काश मैं कुछ कर लेता, काश मैं कुछ कर लेता। आज हिल्ली जिंदा है, आज अल्लामा जिंदा है, सब मर गए। अल्लामा, एक अल्लामा नहीं, शेख सदूक, याकूब कुलैनी, इन लोगों की बॉडीज को शेख सदूक ईरान में तब इमामजादा शाह अब्दुल अजीम में दफन है, जो इमाम की दुआ से पैदा हुए। इन लोगों के काम है। इन लोगों ने कहा कि मैं ये बातें इसलिए कर कि थोड़ा सा एक मोटिवेशन चाहता मैं। दिल में हमारी किसी एक के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि अगर ये लोगों ने किया है तो व्हाई नॉट मी, मैं क्यों ना करूं, कुछ तो करूं। आपको पता है रिगार्ड क्या मिला 1200 ईयर्स के बाद? जिम्मेदार, एक जुमले का जिम्मेदार, मेरी मदद स्टेप हो रही, जाकर देख लेना हिस्ट्री। 1200 ईयर्स के बाद याकूब कुलैनी, पहली किताब हमारी उसूल काफी, मशहूर किताब उसूल काफी, उसका राइटर, 150 बुक्स का राइटर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, जिसने गैबत इमाम में वो काम किया कि इमाम के टीचिंग्स को, इमाम के वाकयात को आज हमारे पास पहुंचाया। तो जब उसका इंतकाल हुआ 1000 साल के बाद, अब्बासी खलीफा, आज से 200 साल पहले, बगदाद में, उसने कहा ये लोग काज़िमैन क्यों जाते? उस वक्त मेरे मौला का रोजा इतना बड़ा नहीं था, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। ये लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे? वहाँ क्या है? 1000 साल हो गए मर के, दुश्मन अहले बैत, अब्बासी खलीफा, और खत्म करो रोजे को। तो जो मोमिनीन थे उसमें तखिये में उन लोगों ने कहा कि शेख, इन शियों का अकीदा इनके उलमा के बारे में भी ये, और ये लोग ये कहते हैं कि उलमा की बॉडी को भी जमीन हाथ नहीं लगा थी। तो कहा कौन इनका आलिम? तो कहा याकूब कुलैनी तो यहीं पे, और वो 331 गैबत सोगरा का जमाना, उस वक्त इंतकाल हुआ इनका। तो 335 हिजरी उनका इंतकाल, और वो वाकया है 200 साल, ऑलमोस्ट 1100 ईयर्स को। तो कहा अच्छा, तो कहा जाके देख ले। अगर उसने कहा कि अगर मैं देखूंगा, अगर इनकी बॉडी है 1100 साल, दोस्तों डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर्स बेहतर समझते, 1100 ईयर्स के बाद अगर खोली जाए और बॉडी रहे, तो कहा अगर बॉडी होगी तो मैं इनका मजार बना दूं। आज भी बगदाद में इंशाल्लाह जब आप लोग ज़ियारतों पे जाएंगे काज़िमैन में, तो काज़िमैन में जब जाना तो साउथ बगदाद से जो ब्रिज है जो न्यू बगदाद को कनेक्ट करता है, लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत बड़ा टोम है, जाके ज़ियारत करना होता। बड़ा लिखा है मोहम्मद इब्ने इसाक इब्ने याकूब कुलैनी, हमारा पहला राइटर उसूल काफी का। 1100 ईयर्स के बाद इसकी खबर को खोला गया, हैरत में पड़ गए। कफन मैला नहीं हुआ दोस्तों, जो चेहरे पे, दाढ़ी पे जो गुस्ल की नमी थी, जो वेटनेस थी, नमी थी ना, नमी बाकी थी। मेहंदी खिजाब लगाए थे, मेहंदी का रंग, हिना का रंग मौजूद था। 1100 ईयर्स के बाद
एक शेर है, सो रहा है। आज मेडिकल साइंस क्या बोलती, मैं नहीं बोलता, मैं डॉक्टर के सामने थोड़ी जबान खोलूंगा, मैं नहीं खोलता। वहां से मिट्टी ली गई, दूसरी जगह की मिट्टी ली गई। ये तो अभी हाल का है ना, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी 30s में, जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की मैयत खोली गई तो जर्मनी से पूरे साइंटिस्ट आए थे, वो मिट्टी उट्टी लेके कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो प्रिजर्वेशन की, जो प्रिजर्वेटिव चीज़ है कि जिससे बॉडी बिल्कुल सही है। तो करके दूसरी जगहों की मिट्टी को चेक करके बोले भाई पूरा खाक तो पूरी बराबर वही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं। ये तो याकूब कुलैनी। अब सुनो इनका असल मौजिज़ा। याकूब कुलैनी की बॉडी के मैयत के पास एक छोटे बच्चे की भी बॉडी रखी हुई है, कफन में लपेटी, वो भी इंटैक्ट है वैसे। अरे आप समझे, इनकी बॉडी तो है, इन्होंने तो काम किया, बच्चे को तो गल जाना था, सड़ जाना था। ये मौजिजा तो इमाम का है कि जो इमाम के जवार में आ जाए सब बच गए। चमन चमन कली कली, अली 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 अली, चमन चमन कली कली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नारे हैदरी। इनकी बॉडी को तो खत्म होना था, वो बच्चे तो खत्म हो जाना चाहिए था। ये मौजिजा इमाम का है। मौला अली के बाद एक शख्स ने आके कहा था, मौला, पुराने जमाने की बात करता, दो जुमले सुन ले। मौला ने क्या कहा, एक शख्स ने आके कहा, मौला, इस्लाम आने से पहले जो जमाने जहालत में एक शेख था, एक बड़ा वो था, ट्राइब का बड़ा लीडर था, वो सफर कर रहा था और सफर करते हुए एक डेजर्ट में कैंप किया हुआ था अपने लोग फैमिली के साथ। तो सुबह सुबह का वक्त था, कैंप धूप थी, कैंप था, कैंप में बैठा हुआ था कि उसने उसके कानों में शोर की आवाज आई कि लोग आए हैं, चीख पुकार कर। ये तलवार लेके बाहर आ गया। उसने देखा कि बाहर बहुत से ग्रुप है खड़ा हुआ है। तो उसने पूछा, भाई क्या है, क्यों आए तुम? तो कहा कि आपके खैमे के बाहर, खैमे का जो साया है, जो शैडो है, उस वहां पे टिड्डी, अरब का डेजर्ट का एक छोटा सा जानवर होता, टिड्डी, छोटा सा परिंदा होता, उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। और आपको तो मानो अरब दो हाथों से खाता है, एक हाथ से तो खाता ही नहीं। गुड ईटर्स, बड़े गुड ईटर्स यार, आपको पता नहीं कि कैसा खाते थे ये लोग, दोनों हाथों से। आज भी वो 2 हाथ से खाते हैं। तो वो छोटा सा परिंदा होता है टिड्डी, उसका गोश्त बहुत अच्छा होता है। तो उसका शिकार, अच्छा, वो जो निकलते हैं घर समर में निकलते हैं, और जब जहाँ शेड होता है, शैडो होता है, उसके पास आके पना लेते। तो ये लोगों ने कहा कि इस शेख से कहा कि पूरा घोल का घोल आया है टिड्डियों का, और तेरे खैमे के बाहर वो पना लिए हुए, अपने आप का साया, अपने आप को हिफाजत समझ रहे। तो हम उसका शिकार करने आए। आपको मालूम है, रिवायत का जुमला है, उसने मौला अली से कहा था, तलवार, उसने, वो शेख ने तलवार न्याम से निकाल ली, निकाल के कहा, सुनो, अब वो लोग मेरी पनाह में है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब तक मेरी पनाह में है मैं तुमको शिकार करने नहीं दूंगा। यहां से उठ के चले जाएंगे तो दूंगा। वो आके मौला से कहने लगा कि या अली, वो ऐसा था, वो ऐसा पनाह देता था। अली ने पलट के कहा, वो क्या पनाह देगा जो मैं अपने चाहने वालों को पनाह दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे हैदरी। ये मौजिजा मासूमीन का है। लेकिन अगर आप कुछ काम करेंगे क्लीवलैंड में तो आप मर जाएंगे, तो ये मौजिजा आपसे भी जाहिर होगा। क्यों? इमाम जो है अपने गुलामों को उस मकाम तक लेके जाता। तुम काम करोगे इस्लाम के लिए तो इमाम तुमको वही स्टेटस देता जो याकूब कुलैनी को स्टेटस। सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु इस्लाम के लिए काम करो, अपने इमाम के लिए काम करो। छोड़ो उन चीजों को कि जो इमाम पसंद नहीं करता। दाढ़ी भी हो गई, पर्दा भी हो गया, मुझे मालूम है यहाँ सब पर्देदार, लेकिन ये नहीं है कि जब तक मजलिस में इमाम बारगाह आएंगे तो बिल्कुल टोटल हिजाब, और बाहर निकलो बिल्कुल हमको किसी को की परवाह नहीं करना। ये सबसे पहले छोड़े। औरत 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 औरत, इमाम को खुश करना है तो सर पे हिजाब लाजिम है। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। औरत के लिए बहुत बड़ा जिहाद है, वो भी इस मुल्क में बहुत बड़ा जिहाद है, लेकिन उसका अजर भी है ना, उसका अजर भी है। वो औरत पर्दा नहीं कर रही, पूरा जनरेशन पर्दा कर रहा। बेटी को मां कैसे बोल सकती है कि बेटा तू पर्दा कर, अगर खुद नहीं करे? और हिजाब ना हो तो फिर वो कनीज़े ज़हरा बन कैसे सकती? आपको ये नहीं बोले कि यार सब चलता है, इस्लाम में चलता बोलता कुछ नहीं, वही चलता जो आले मोहम्मद चाहते। अपनी मर्जी का इस्लाम नहीं चलता। कोई अगर ये समझ रहा कि चलता, नो, हिजाब लाजिम है, इसलिए लाजिम है
کہ پورا 34 ایئرس تک 35 ایئرس تک چوتھا امام ایک ہی جملہ بول کے رویا، الشام الشام الشام. میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا مولا کا گریہ ہے. پلیز اگر امام کا استقبال کر رہے، امام کا انتظار کر رہے، تو میری ماں بہنیں میری آوازیں سن رہی، آج آخری مجلس ہے کہ امام کو خوش کرنا ہے تو پلیز سر پہ حجاب لا لو. ماشاءاللہ ہوں گا سب کے حجاب، میں تو ایک عام بات کر رہا. اگر نہیں ہے تو، اور اگر یہ مجلس میری کوئی باہر سنے اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو حجاب از سو امپورٹنٹ، سو امپورٹنٹ. اسلام کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت حجاب ہے. حجاب آ جائے گا تو تمہاری دعائیں بھی خود. جو آج ہم پرابلمس میں ہیں نا، جو مسئلوں میں ہیں، بس ایک آخری دعا دیتا ہوں مجھے کہ سال بھر آپ اس کو یاد کریں. ہر پرابلم کے لیے ایک عمل ہے دوستوں. یہ وہ عمل ہے کہ جس شہر میں ہوا، ابھی آپ شکاگو میں پوچھ لینا، آئی سی حسینی میں لاسٹ منتھ میں یہی دنوں میں تھا، پہلی سفر کے ویکنڈ پڑ رہا تھا. پورا امام بارگاہ میں یہ عمل کیا گیا. وہاں میں نے یہ عمل کروایا تھا، اس سے پہلے بھی کروایا تھا. آئی سی حسینی شکاگو میں، ہیوسٹن میں ہوا، اٹلانٹا میں ہوا، ابھی جعفری سینٹر میں. وہ میرے خیال سے یوٹیوب پہ بھی ہے. میں آج آپ کو ایک گولڈ کی مائن دے کے جا رہا ہوں کلیولینڈ سے. یہ میں نہیں دے رہا، یہ میرا مولا کا ہے. میرے پاس، میں تو ایک میسنجر ہوں. میں وہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں. آپ ٹرائی کرنا، ٹرائی کرنا، ٹرائی کرنا، ٹرائی کرنا. then you will see the result. 24 hours میں رزلٹ آتا ہے، 24 گھنٹے میں رزلٹ آتا ہے. لیکن وہی بات یہاں سے نہیں، یہاں سے فرام یور ہارٹ، ناٹ فرام یور ٹنگ. اچھا یہ بھی نہیں کہ عمل کرو، باہر نکلو اور کسی کی غیبت کر دو تو پھر وہ عمل کا اثر ہی نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہے کوئی بیک بائٹنگ نہیں کرتا. میں ایک بات کر رہا، اگر کوئی عورت بغیر حجاب کے باہر جا آ کے مولا کو بولے مولا پلیز، مولا بولیں گے پہلے حجاب تو کرو، اسلام پہ تو عمل کرو. یہ سب چیزوں کو بھی چیک کرنا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. یہ وہ عمل ہے دوستو کہ اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، لوگوں کے آپ کے ملک میں 12 سال کے پرابلم سالو ہوئے، لڑکیوں کی شادی کا پرابلم سالو ہوا، ہر کام منہ تک آ رہا، رک جا رہا، رکاوٹیں اتنی، آبسٹیکلز اتنی کہ لوگ وہ پریشان ہو گئے تھے. میں شہر کے نام نہیں بولتا، لیکن ایسی ایسی بیماریوں اسے نجات ملی. انہوں نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. میں یہ اٹلانٹا کی بات کر رہا ہوں. ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ میرا کام ہوگا اتنی جلدی، اتنی آج. اس کا جملہ ہے، پھر ممبر سے کہہ رہا، سامنے مولا عباس کا علم ہے. اس نے کہا مولانا، ابھی میں چہروں کا شاہ پڑھا تھا، اس نے کہا مولانا یا میں انڈیا میں رہتا یا جیل میں رہتا، یا ڈیپورٹ ہو جاتا یا مجھے جیل ہو جاتی. لیکن اس وقت میں سینٹر میں کھڑا ہوں. ایک چیز دیکھو، اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. وہ اگر دینا چاہے nobody can stop، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ عمل ہے، نماز جعفر تیار اور زیارت عاشورہ. اب کی میں آؤں گا انشاءاللہ تو میں اجتماعی طور پہ پڑھاؤں گا یہ عمل، جیسے میں نے باہر کروایا تھا عمل، یہاں کرواؤں. یہ عمل کوشش کرو مل کے کریں، 20-25 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی، 100. آئی سی حسینی تو بھرا ہوا تھا، اٹلانٹا امام بارگاہ فل تھا. رمضان میں جب آیا تھا، جب بھی شعبان میں کروایا تھا، لوگوں کے جو حالات بدلے. اس کا جملہ ہے ابھی 40 کا شہر. مولانا آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، یا میں انڈیا میں ڈیپورٹ ہو جاتا یا میں جیل میں چلا جاتا، لیکن میرے مولا نے مجھے بچا کے آج آپ دیکھ رہے ہیں. ارے آپ یہ وہ چیز، اب سنو اس کی فضیلت کیا ہے. جعفر طیار کون تھے؟ جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی، ایلڈر بردر. مولا علی کے سمدی بھی. جعفر طیار کے 2 بیٹے، مولا کی دونوں بیٹیاں، دونوں شہزادیوں کی شادی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، شہزادی ام کلثوم کی شادی محمد ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوئی تھی. انہیں 2 بھائی اور 2 بہنوں، 2 کزنز میں شادی ہوئی تھی. فرسٹ کزن، چچیرے بھائی تھے. یہ ایک رشتہ، بڑے بھائی کا رشتہ. غور سے سننا، جعفر طیار جب اسلام 5 سال کا تھا، مکے میں نیا اسلام آیا تھا، مکے میں رسول تبلیغ کر رہے تھے، دشمن زبردست حملے کر رہا تھا، رسول کو تبلیغ کرنے نہیں دے رہا، اور ہر طرف سے لوگ قتل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. عمار یاسر کی ماں ماری گئی اور ایک ہنگامہ تھا. تو 70 مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے کیا کیا، جناب جعفر طیار کے ساتھ افریقہ بھیج دیا. کہا تم وہاں جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی.
وہاں جا کے جعفر طیار نے تبلیغ کی، جو افریقہ کی تبلیغ ہے پورے جعفر طیار کی. یہ ایک بہت اچھا جواب ان لوگوں کا ہے کہ جو تقلید نہیں کرتے، کہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ تقلید جعفر طیار کی کر رہے تھے. تقلید آج کی نہیں ہے، تقلید رسول کے زمانے کی ہے. دوبارہ سمجھ لیں، وہ بحث الگ ہے. وہاں رہے جعفر. جب اسلام 5 سال کا تھا مکے میں، واپس کب آئے؟ آفٹر 14 ایئرس. 14-15 سال کے بعد جعفر واپس آئے جب اسلام مدینے میں آ گیا تھا. خیبر کا واقعہ ہو رہا تھا. جب مدینہ پہنچے جعفر طیار تو پتہ چلا اللہ کا رسول خیبر گیا ہوا ہے. خیبر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹرز کے اوپر ہے. آج بھی وہ قلعہ ہے لیکن ان کی آرمی ہے وہاں پہ، تو باہر جا نہیں سکتے. اللہ کا رسول وہاں گیا تھا. یہ آئے، سامان رکھا. آپ امیجن کریں 14 سال 14 ایئرس کے بعد یا 15 ایئرس کے بعد جعفر مدینہ آئے. ایک ایکسائٹمنٹ تھا کہ ہر طرف اسلام پھیل گیا، مدینے میں اسلام آ گیا، اتنی جنگ ہو گئی، تینوں جنگ فتح ہو گئی، لاسٹ 4th جنگ چل رہی ہے خیبر. یہ وہاں سے نکل کے سیدھا خیبر گئے 170 کلومیٹر. اس دن پہنچے، اس وقت میں پہنچے کہ جب مولا مرحب کو مار کے، مولا کے ایک ہاتھ میں مرحب کا سر تھا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی. ایک ہاتھ میں علی کے مرحب کا سر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار. مولا خیبر سے واپس آ رہے، رسول اللہ کے خیمے کی طرف جا رہے، ایک دم اپنے بڑے بھائی کو دیکھا. 14 سال کے بعد دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملے. ایکسائٹمنٹ کہ بھائی سے وہ بھائی ہے، آج کا بھائی تھوڑی. صلہ رحم از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. زمانے کے امام کو خوش کرنا ہے تو یہ بھی بہت، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ریلیشن شپ کو بریک نہیں کر سکتے. اگر کوئی ریلیشن شپ کو بریک کرتا ہے، بلڈ ریلیشن شپ کو، تو پھر امام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئی ایم ویری آنیسٹ اینڈ آئی ایم ویری کلیئر. اگر ریلیشن شپ نہیں کرو گے، بریک کرو گے، then forget it. رزق کا دروازہ ایسا بند ہوتا. 4 سال پہلے، ابھی میں واقعے کو کمپلیٹ کرتا، بعد میں بات ہے تو یہ بھی ایک میسج سن لے. زمانے کے امام کے ہم انتظار کر رہے ہیں. حل میں ناصر ینصرنا کا ہمارے دل میں خواہش ہے کہ میں مظلوم امام کی، امام زمانہ کی نصرت کروں، ان کی ہیلپ کروں، ان کی آرمی کو جوائن کروں. تو اگر ہماری لائف میں یہ پرابلم ہے نا تو یہ سنیں. بس چھوٹی سی بات سن لیں کہ شکاگو میں 3 سال پہلے، شاید میری یہ مجلس یوٹیوب پہ ہے، اربعین کا اشرا پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک مومن سے میری ملاقات ہوئی. وہ گھر آئے، ویکینڈ تھا، گھر آ کے کہا مولانا مجھے آپ سے بات کرنا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا مولانا آپ جانتے میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا، اتنا بڑا میرے بڑا گھر تھا اور اب سب ختم ہو گیا، پورا گھر ختم ہو گیا، میرا پورا بزنس کا گراف نیچے گر گیا، میں زیرو ہو گیا، میں کرائے کے اپارٹمنٹ میں آ گیا. میں نے کہا خیر تو ہے یار، کیا ہوا؟ تو کہا 2 سال 2.5 سال کے اندر بزنس کا گراف گرتے گرتے نیچے آ گیا، جو گھر تھا وہ بھی بک گیا. میں پریشانیوں میں نے سونے کو ہاتھ لگا تو مٹھی بن جاتی ہے. پلیز کچھ دعا بتائیے. میں نے کہا تم نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا پڑھتا ہوں. تو کہا، میں نے کہا واجب نماز پڑھتے ہو؟ تو کہا ہاں پڑھتا ہوں. میں نے کہا فجر پڑھتے ہو؟ تو کہا آف کورس پڑھتا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا میں تہجد پڑھتا ہوں، صلاۃ اللیل پڑھتا ہوں. پھر خود ہی کہہ رہا میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، میں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں. میں نے کہا یار تم تہجد پڑھتے ہو، صلاۃ اللیل پڑھتے ہو اور عاشورہ پڑھتے ہو، تم رزق کے پرابلم. اس لیے کہ حکم ارشاد معصوم کا کہ اگر کوئی تہجد پڑھے، غور سے سننا، صلاۃ اللیل پڑھے اور عاشورہ پڑھے، وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا، رزق کے آگے آگے چلتا ہے، رزق اس کے پیچھے چلتا. میں نے کہا یار تم صلاۃ اللیل پڑھتے ہو اور عاشورہ پڑھتے ہو، تم کو رزق کا اتنا پرابلم، جاب کا، بزنس کا. بولتا ہے آپ جانتے ہیں امریکہ میں اگر کوئی ڈیپس میں آ جائے تو کیا پرابلم ہے، میری بیوی، میرے بچے سب ہے. میں نے کہا اچھا اتنی عبادتوں کے بعد. میں نے کہا تمہارے والدین ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میری ماں نہیں ہے، میرا باپ ہے. میں نے کہا تمہارے تعلقات ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں باپ کے ساتھ ہے. میں نے کہا تمہارے بھائی ہے؟ تو کہا ہاں ایک بھائی یہاں ہے، یا نہیں ایک بھائی دبئی میں ہے. میں نے کہا تعلقات ہے؟ تو کہا ہاں ہے. میں نے کہا تمہاری بہنیں ہیں؟ تو کہا ہاں بہنیں ہیں. میں نے کہا تمہارے ٹرمس ہیں؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا یار پورا MRI کرائے تو پتا چلا کہ ڈیزیز کا ہے. سمجھ گیا؟ جب تک میں آپ کے ڈاکٹر سے تو ان کی لینگویج میں بات کرنا نا. میں نے کہا جب پوری MRI ہوئی تو پتا چلا کہ ہے کہاں اسپاٹ، وہاں سے تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا بہنیں ہیں؟ کہا ہاں ہے. تو تعلقات نہیں ہے؟ تو کہا نہیں میرے ٹرمس ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے ٹرمس؟ تو کہا نا بردر اللہ کے ساتھ ہمارا بزنس تھا، بزنس میں کوئی پرابلم ہوا تو اب بالکل. میں نے کہا تمہارے بچے ان کے بچے ملتے ہیں؟ تو کہا نہیں. میں نے کہا تمہاری وائف تمہاری بہن سے ملتی؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ کھل کے آگے بات.
جو تمہارا رزق یہ میں تھوڑی کہہ رہا. شہید دستگیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ پلیز میری خواہش ہے پڑھو, یوٹیوب پہ ہے شاید وہ کتاب, انگلش میں آ گئی ہے. شہید دستگیب شیرازی گناہ کبیرہ سیکنڈ والیوم 7th گناہ بتایا انہوں نے, انگلش میں آ گئی. آپ یقین کریں میری بات میں نہیں کہہ رہا, میرا معصوم امام کہہ رہا کہ اگر تم سخط رحم کرو گے, ریلیشن شپ کو بریک کرو گے, تو اللہ رزق کے دروازے کو بند کر دے گا. اللہ تمہاری زندگی کے رسی کو کاٹ دے گا. یعنی اگر تمہاری لائف 70 ایئرس لکھی ہوئی ہے, 40 سال میں مر جاؤ گے, تم پرابلمس میں آ جاؤ گے. سخط رحم کرو گے, اگر ریلیشن شپ کو بریک کرو گے. تو میں نے کہا یار تمہارا کھلی ہوئی بات ہے. تم, اس نے کہا مولانا وہ میری چھوٹی بہن ہے, وہ, میں نے کہا تم فون کرو اور معافی مانگو. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. سے سوری. اب سنیں اصل جملہ, میں نے کہا اب تم جا رہے ہو, وہ نہیں آ رہے تمہارے پاس, تم جا رہے ہو, جبکہ تم کہہ رہے ہو تم حق پہ ہو. اس کے باوجود تم اب کیوں جا رہے ہو؟ وہ تم صرف اس لیے جا رہے ہو کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں سخط رحم نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو معصوم کہتا ہے کہ تم اگر جاؤ گے ہماری خوشی کے لیے تو وہاں اسلام میں قدم یعنی سٹیپ کا اجر ہے.